قاسم چونکہ اس ڈھلے سے بہت بڑے علماء گزرے. یہ شرف 3 علماء کو جو شرف حاصل ہے یہ وہ شرف حاصل ہے جو حبیب المظاہر کو حاصل. جیسے شہدائے کربلا میں حبیب کو جو آخر میں آج مسائل انہی کے جو شرف شہداء میں آل رسول کے علاوہ صحابہ میں جو شرف حبیب کو حاصل ہے کلینی سے آج تک وہی شرف 2 علماء کو حاصل ہے. باقی 4 علماء کو. 2 نجف میں ایک علامہ ہلی ہے مولا کائنات کے دائیں مینارے کے اندر در علی پر. ایک بائیں مینارے کے اندر ہیں شیخ احمد مقدس اردبیلی. یہ شرف ان کو, اور اس سے بڑھ کر شرف جتنا ذریعے سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا شرف ہے. اس پر آپ پریشان نہ ہوں. آپ مجلس کہیں اور سن چکے ہیں, بہت بہترین عالم سے سن چکے ہیں. شرف انسان سے متعلق ہے نہ کہ گدھے سے متعلق ہے. حضرت عزیر بھی 100 سال کے بعد زندہ ہوا, ان کی گدھا بھی زندہ ہوا تو گدھا ہی تھا, بدلا تھوڑی تھا. اس کا شرف کا تعلق انسانیت سے ہے نہ کہ گدھے سے. اور گدھا بھی پھر بھی اس نے انبیاء کا کام کیا, کبھی کسی نبی کو گدھے نے لاٹھی ماری. بہت سے انسانوں سے اشرف ہے گدھا. کبھی کسی نبی کو نہ سوار ہونے سے روکا, مجال ہے جو لات مارے, یا مجال ہے جو سر اٹھا کے بدتمیزی کرے, سر ہلائے نہیں, جھکتا تھا گدھا. حضرت موسیٰ پوری زندگی گدھے پر سوار ہو گزارے. بعض اوقات وحی الہی بھی گدھے کے اوپر نازل ہوتی ہے, یا جب نبی گدھے پر جا رہا وہی نازل ہو رہی ہے. گدھے نے بڑی خدمات کی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی مجلس گدھے کے سلسلے میں پڑھوں, مگر گدھے سے بھی بدتر جس کو سورہ جمعہ نے کہا, سورہ اعراف نے جس کو کتے سے بدتر قرار دیا ہے, آپ اس کو اگر اولیاء اور حجج اللہ کے مقابلے پر لے کر آئیں گے آپ کو بہت مبارک ہو, وہ بہت مبارک ہو. مگر ہمیں پر کیوں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر کیے جائیے, مجھے اپنا بولنے دیجیے. ہم آپ کے بولنے سے پریشان نہیں ہیں, آپ ہمارے بولنے. ہم نہ بولیں, صرف آنسو بہائے تو تجھے پریشانی ہوتی. میرے آنسو سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیوں تو فتویٰ لگاتا ہے؟ میں نے آج کیا لگا لے فتویٰ یعقوب پر. صاف طور سے قرآن نے کہا سج لہو خر لہو سجدن. اگر یہ لہو کی ضمیر نہ آتی بیچ میں تو کہتے خدا کے لیے سجدہ کیا. صاف طور سے قرآن نے کہا نہیں, خدا کے لیے نہیں, یوسف کے لیے سجدہ کیا تھا, یوسف کے لیے سجدہ کیا تھا. آجا یعقوب پر فتویٰ لگا دے اور بن جا مسلمان. تو میں اب آپ اس کی دیکھیے ایک اور سلوات. دو اسلام, ایک اسلام یعنی الہامی اور وحی کا اسلام, دوسرا حکومتی اسلام. تاریخ میں جسے پذیرائی ملی وہ حکومتی اسلام تھا جو محجور و متروک رہ گیا اور مظلوم رہ گیا, وہ الہامی اسلام. یہاں اسماء اور مسمیات کا کوئی وجود نہیں. اہم چیز حق اور حق کے مقابلے میں اسماء اور مسمیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت صرف جوہر کو حاصل ہوتی ہے. حق کی جستجو افراد کے اقوال کی بجائے نص کا تقاضا کرتی ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اجتہادی اصطلاح ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کے لیے روزہ معاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، روزے تم پر لکھے جا چکے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر لکھے گئے تھے. یہ روزہ کیوں لکھے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون. اس کا فلسفہ ہے کہ تم تقویٰ کیا کرو. روزے سے تمہارے جسم و روح و جسم میں صفائی ہوگی، اور تم اس قابل ہو گئے کہ تم جب لفظ تمہاری زبان سے نکلے تو بغیر رکاوٹ کے مجھ تک پہنچ جائے. روزے کا ہدف یہ ہے فمن کان منکم مریضا صریح، جو آیت میں صریح بغیر کسی ابہام، بغیر کسی اجمال، بغیر کسی یعنی غلط فہمی کے بالکل صحیح مقصد بتا دے، اس حکم کو کہتے ہیں صریح اور نص. اسے نص کہتے ہیں. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. نص، اس پر پوری تفصیل اسی لفظ کے ساتھ چلے گی. پوری کتاب اس لفظ کے ساتھ چلے گی. اس لیے میں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. ایک نص ہے، ایک اجتہاد ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید کی قیادت میں جنگ کے لیے چلے جاؤ. صاف. اب جب نہیں گئے تو سرور کونین کو پتا چلا، یہ راستے سے پلٹ آئے. مسجد میں جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جسے سنی شیعہ آگے سب آ جائے گا. سرور کائنات نے مسجد میں جا کے خطبہ ارشاد فرمایا جو من کا یہ لفظ ایک ایک لفظ سنی شیعہ سب نے ان الفاظ کو نقل کیے. کیا یہ کتاب ہے تجانی کی، یہ کتاب ہے الوردانی کی، صالح الوردانی کی. دونوں نے اپنی ساری کتابوں سے نچوڑ کے پیش کیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اے خدا لعنت کر اس پر جس کو میں نے اسامہ کی فوج کے ساتھ بھیجا ہے جو نہیں جا رہا. ٹھیک، یہ ہے نص، یہ ہے صریح، یہ ہے کھلی ہوئی بات. ٹھیک، اس کے مقابلے میں اجتہاد کیا کہ نہیں پیغمبر بیمار ہے ابھی رک جاؤ. یہ ہے نص کے مقابلے میں، حکم رسالت کے مقابلے میں اپنی رائے جسے اجتہاد کہا ان لوگوں نے. یہ ہے اجتہاد. ایک مرتبہ اجتہاد نص کی تحقیق میں اجتہاد ہے. مثلا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، حالت سفر اور بیماری کے روزے بعد میں رکھو. ٹھیک، تو اب مجھے تحقیق کرنا ہے نزلہ بھی بیماری ہے، چھینک بھی بیماری ہے، بیماری کے علامی، آنکھوں سے آنسو کا بہنا بھی بیماری کی نشانی ہے، سر میں ذرا سا درد بھی بیماری ہے. وہ کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ معاف ہے؟ یہاں مجھے تحقیق کرنا ہے کہ قرآن جس مرض کی بات کر رہا وہ کون سا مرض ہے. ٹھیک، اس نص قرآنی میں تحقیق کا نام نص میں تحقیق کر کے اجتہاد کرنا. ایک مرتبہ بالکل نص کے مقابلے میں اجتہاد کرنا کہ سرور یا سورہ آل عمران جاؤ جہاد کے لیے. میں کہتا ہوں کہ ابھی سردی ہے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، ابھی گرمی ہے، میں انشاءاللہ جب سردیاں آئیں گی تو میں جاؤں گا. یہ ہے حکم نص صریح نص قرآن کے مقابلے میں میرا اجتہاد. قرآن کہتا مسلمانوں کسی کو قتل نہ کرو. ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ابدا. سورۃ النساء. جو شخص جان بوجھ کے بغیر کسی جرم و خطا کے کسی نفس کو قتل کرے اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ٹھیک، آپ اس نص قرآنی کے مقابلے میں خالد بن ولید، مالک بن نویرہ جیسے مقدس صحابی کو قتل کر کے اسی رات اس کی بیوی سے نکاح کرنا. یہ ہے نص کے مقابلے میں اجتہاد جسے ابوبکر نے کہا، اس نے عمر نے احتجاج کیا خالد کی گردن اڑا دو، قرآن کے خلاف کیا. اس لیے کہ اگر اس کی بیوی سے شادی کرنا ہی چاہتا تھا تو کم سے کم عدہ وفات کا انتظار کرتا.
शौहर की लाश तड़प रही है, उसकी बीवी से निकाह कर, ये कौन सा निकाह? उमर ने कहा। फिर मौला कायनात ने जो एहतिजाज किया, मौला कायनात ने जब मालिक का भाई आया तो मौला कायनात ने कहा इसके पूरे कबीले का दिया दो, दिया दिलवाया हजरत ने। मगर उमर ने भी कहा कि खालिद की गर्दन उड़ा दो, जिससे कि इसने जिना किया है, एक इसने गैर एक बेगुनाह इंसान को, क्या तूने, अबू बकर से उमर ने कहा, क्या तुमने खुद नहीं कहा था जब मुसलमानों की फौज भेजी थी कि देखो एक जगह जाकर आजान दो, आजान सुनने वाले अगर तुम्हारे जवाब में आजान दें तो उनसे तारुफ न करना, अगर वो आजान न दें तो फिर जाके पूछना उन्होंने आजान क्यों नहीं दी, इस्लाम से मुनहरिफ हो गए हैं। अगर वो कहे नहीं हमने आजान इसलिए नहीं दी है, वो आजान का वक्त नहीं हुआ था, और अगर वो खुद वक्त आइन वक्त पर आजान दे और नमाज पढ़ने से उनसे तारुफ न करना, तो मालिक बिन नुवैरा के कबीले के पास जाकर मुसलमानों ने आजान दी तो उस कबीले के अफराद ने भी आजान दी। जब उस कबीले के अफराद ने भी आजान दी तो अब मालिक चूंकि चाहता कुछ, ये खालिद बिन वलीद कुछ और चाहता था, क्योंकि बदकिरदार तरीन इंसान था ये शख्स। इस बदकिरदारी की वजह से जाके मालिक बिन नुवैरा से उन्होंने गुफ्तगू की। मालिक बिन नुवैरा ने जब रात हो गई तो खालिद बिन वलीद ने कहा बेहतरीन मौका इन्होंने दिखावे के लिए आजान दिया, हमला कर। मुसलमानों ने कहा नहीं, हाकिम वक्त ने जब हमें भेजा था तो हमसे कहा था जब वो आजान दे तो देखो उनसे तारुफ नहीं करना, तुम किस बिना पर जो आजान दे रहे देख रहे हो, तुम वो नमाज भी पढ़ रहे, किस बिना पर तुम कहते हो? नहीं, रात का वक्त अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं तो जरूर करूंगा। खालिद बिन वलीद ने अपनी मर्जी से रात को शबखून मारा और इन पर हमला किया। जब इन लोगों ने पूछा तुम कौन हो, क्यों हमें कत्ल कर रहे हो, कहा मुसलमान है, जब तुम मुसलमान हो हम भी तो मुसलमान है, तुमने आजान दी हमने भी आजान दी, तुम क्यों हमें कत्ल कर रहे हो? मालिक ने कहा तुम्हारा इस्लाम मुझे कबूल नहीं है। तो उसने खालिद बिन वलीद ने तो मालिक बिन नुवैरा को पकड़ के ले आए, जो कबीले का सरदार। ये कौन था? ये गदीर में मौजूद था। ये कौन था? इसकी सीरत देखिए, इसका किरदार देखिए। इसे यानी तमाम रुवात ने और खास तौर से सहाबा के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, इब्न हजर की किताब या इसी तरह से अस्कलानी की किताब अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा, सहाबा के सिलसिले में जितनी किताबें लिखी गई उसमें मालिक की तारीफ करते हैं कि मालिक वो था जो सरवर कायनात पे सदकात और खुम्स और ज़कात जमा करने के लिए अपना वकील बनाया था, जो खातमुल अंबिया का वकील बन के अमवाल जमा करके सरवर कायनात की बारगाह में लेकर आए। उसे कत्ल करना, जब मालिक को गिरफ्तार करके लाए तो उसकी बीवी आई। जैसे ही बीवी को यानी मालिक की सिफारिश करने के लिए जैसे ही बीवी आई, खालिद बिन वलीद ने देखा। देखने के बाद मालिक ने कहा काश तू ना आती तो मेरे बचने के इम्कानात थे, अब बचने के इम्कानात नहीं है, इसलिए कि मालिक की बीवी खूबसूरत थी, मोमिना थी और बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही इनकी खालिद बिन वलीद लानतुल्लाह अलैह की नजर इस मोमिना पर पड़ी तो अब मालिक ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब ये मुझे जरूर कत्ल करेगा तेरी खातिर। और यही हुआ, खालिद बिन वलीद ने उसी वक्त मालिक को कत्ल किया और उसी रात मालिक बिन नुवैरा की ज़ौजा के साथ इन्होंने शादी की। अबू बकर ने एहतिजाज किया, उमर ने एहतिजाज किया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने एहतिजाज किया, मौला कायनात ने एहतिजाज किया, सारे अंबिया सरवर कायनात के सारे सहाबा ने एहतिजाज किया। अबू बकर ने नहीं माना, क्या कहा? मालिक ने इज्तिहाद किया, उसने खालिद बिन वलीद ने इज्तिहाद किया। एक ये इज्तिहाद, इस्लाम के मुकाबले में इज्तिहाद, कुरान के मुकाबले में इज्तिहाद, नस के मुकाबले में इज्तिहाद, सही आयत के मुकाबले में इज्तिहाद, एक ये इज्तिहाद है। दूसरा इज्तिहाद मैंने अर्ज किया, दूसरा इज्तिहाद रिवायत की तहकीक में, ये रिवायत कहां तक सही, इसके रावी कौन है, इसके अल्फाज कुरान से मिलते या नहीं मिलते, कुरान के खिलाफ या कुरान के हक में, एक वो तहकीक है। उस तहकीक का नाम नस में इज्तिहाद है, इस इज्तिहाद का नाम नस के मुकाबले में इज्तिहाद है। तो यहां पर अब आप गौर कीजिए, इनकी जो गुफ्तगू, चूंकि सारी गुफ्तगू इल्मी है, मुझे माफ करें चूंकि जब मैं किताब शुरू कर रहा हूं तो एक एक लफ्ज की वजाहत के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए माजरत खा हूं आपसे अगर टाइम लगे। यहां अस्मा और मुसम्मयात का कोई वजूद नहीं, अहम चीज हक है और हक के मुकाबले में अस्मा और मुसम्मयात की कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत सिर्फ जौहर को हासिल होती है,
حق کی جستجو افراد کے اقوال کی بجائے نص کا تقاضا کرتی ہے. افراد کو نہ دیکھیں، پیغمبر اور خدا نے کیا فرمایا اس کو تلاش کریں، اس کو تلاش کریں. وہ کہاں سے حاصل کریں؟ کہتے ہیں کہ نص کی پیروی انسان کو حق کے قریب کر دیتی ہے. افراد کی پیروی کرنے والے لوگ اپنے قائدین کے ہاتھوں گروی ہو جاتے ہیں. افراد کی پیروی کرنے والے اپنے جن افراد سے، مثلا انبیاء جب آتے تھے تو جو سابقہ افراد موجود تھے جن کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ هَٰذَا الدِّينِ. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا. نوح سے قوم نے یہی کہا، حضرت ابراہیم سے قوم نے یہی کہا، سرور کائنات سے موسیٰ سے عیسیٰ سے قوم نے یہی کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا. کیوں؟ کیا نیا دین لے کر آئے؟ تو قوم جب سابقہ رسم و رواج کو دین بناتی ہے، ایمان بناتی ہے، تو اسی روش پر چلتی ہے. جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو ان کو حق کی طرف جب دعوت دیتے ہیں تو یہ حق سے منحرف افراد دلیل یہی دیتے ہیں کہ ہم یعنی اپنے خاندانی دین کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگ پیروی افراد کی پیروی کرنے والے لوگ اپنے قائدین کے ہاتھوں گروی ہو جاتے ہیں. نص معیار ہے اور تکلیف شرعی کا دار و مدار اور مسلمانوں کی مسئولیت کی بنیاد بھی نص ہے. مسلمانوں کا حساب و کتاب بھی نص کے ساتھ ہے اور نص کی پیروی ہی میں دوزخ سے نجات کا راز گزر ہے. نص سے قرآن مجید کا متن اور پیغمبر اکرم کی وہ احادیث مراد ہیں جو قرآن اور عقل کے مطابق ہوں، جس کی وضاحت میں نے کی، عقل کے مطابق ہوں. ہاں وہ امور جن کا تعلق غیب سے یا سیاست سے یا اصول دین اور تولا اور تبرات سے ہے، ان میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ جن نصوص کا تعلق احکام سے ہے تو ان میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے اور اجتہاد کے لیے ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جن میں اجتہاد کی شرائط موجود ہوں اور استنباط کے لیے جن کے ہاتھ قدرت علمی موجود ہوں. جن نصوص کا تعلق دعوت و ارشاد و تبلیغ دین، اصول دین، تولات، تبرات، تدوین احکام کے سرچشمے کی تعین، رہبری، ذاتی اور اخلاقی کردار اور دوزخ سے رہائی سے ہے، ایسی نصوص میں تقلید جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ عقل سے استفادہ کر کے منزل حق پر پہنچ جائیں. اس امت کی گمراہی کا راز اسی میں ہے کہ انہوں نے عقل کو چھوڑ کر اپنی باغدور فقہا کے ہاتھوں میں تھما دی. عقل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ابو حنیفہ کے ہاتھ میں دے دیا. اچھا تو جو کہتے ہم وہی کی. بخاری کے ہاتھ میں دے دیا. تو قرآن کے خلاف بھی لکھ دے. حیرت کی بات نہیں ہے. اب اسی جملے کو یہیں رک کر ڈاکٹر تیجانی ہیں، یہ تو الوردانی ہے جن کی کتاب پڑھ رہا ہوں، صالح الوردانی. ڈاکٹر تیجانی کی then I was guided، ان کی پہلی کتاب اٹھا کے دیکھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہی. اس روش نے ان علماء کو مجبور کیا کہ چلو حق کی جستجو کرو، بیوقوف نہیں ہو، مشرکین اور کفار کی طرح نہیں ہو کہ نہ وجدنا آبانا علی ھذا الدین، ہم نے اپنا آبا و اجداد کو اس دین پر پایا. تمہیں عقل دی ہے، اب دنیا کھلی ہوئی ہے، وہ ظلم و ستم کی تلوار نہیں لٹک رہی ہے، آزاد ہو، چلو نکلو جستجو کرو. ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں ان کی پہلی کتاب اور اس واقعے کو دوسری کتاب میں اہل ذکر یا حق لأکون مع الصادقین، تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، اس میں بھی اس واقعے کو نقل کیا. دینوس میں اپنے بخاری کی شرح جس نے لکھی ہے تقریباً 20-25 جلدوں پر مشتمل، ان کے پاس کہتے میں ان کے پاس گیا. میں نے ان کے پاس جا کے کہا حضور بخاری کی کچھ روایت جو میری سمجھ میں نہیں آئی. تو گھٹے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا بیٹے کون سی روایت؟ ایک تو حضرت موسیٰ سے متعلق، نہانے کے لیے کپڑے اتار کے نہا رہے تھے، وہ جس پتھر پر کپڑے رکھ دیے تھے وہ کپڑے ہی نبی خدا کے کپڑے ہی لے کے بھاگا. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتھر کیوں کپڑے لے کے بھاگا. موسیٰ سے ان کو کیا دعوت کی؟ اولو العزم نبی ایک رسول اعظم کو برہنہ چھوڑ کے اسے کیا ملا؟ ہاں بیٹے اس میں فلسفہ ہے. اب دیکھیے ایک نبی خدا کو برہنہ کرنے میں فلسفہ، اور وہ فلسفہ یا بخاری جانتا ہے یا پتھر جانتا ہے. اس جملے پر بات میں غور کیجیے گا میں نے کیا کہا. تو ہمارے نوجوان خطیب ہیں یہاں آپ کے پاس ہیں،
تو وہ ہر گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ میں کیا کہہ گیا. تو خیر میں کیا کہہ گیا مجھے نہیں پتا، مگر یہ کہ اس پتھر کے واقعے پر واقعی توجہ دیجیے. تو ڈاکٹر تجانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پتھر کیوں ایک نبی، خدا ستار العیوب، اس نے ساری کائنات کے اوپر پردہ ڈالا. انسان جب رحم مادر سے آتا ہے تو اس بچے کو بھی ہلکے سے پردے میں پیدا کیا. وہ خدا جس نے پردہ رکھا وہ کیوں اپنے نبی کو بے پردہ کرے گا؟ اس نے کیوں پتھر کو اجازت دی ایک نبی خدا کے لباس کو لے کے باہر؟ سبحان اللہ. کیا وہ پتھر بھی ابو ہریرہ تھا؟ دوسری طرف نکل گیا. یہ ایران جو بدلا علامہ ہلی نے بزرگوار نے جوتے کے اوپر، سرور کائنات کے جوتے کے اوپر، یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو جوتے مارے، نہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے عقل پر جو جوتے پڑے ہوئے تھے ان کا علاج کیا. وہ یہ کہ بادشاہ جس کا نام خدا بندہ تھا، جو نو مسلم تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے بادشاہوں کی شادی ایسی ہوتی ہے اشتیا، تو اس نے جدائی اس کے لیے ناگوار گزری. غصہ آیا، اس نے کہا نکل جا، ہٹ جا، طلاق دی. 10 دفعہ کہا، 20 دفعہ کہا. علماء سے رجوع کیا، مجھے غصہ آیا، میں نے کئی دفعہ کہا، تو اب تو کہا ہمیشہ کے لیے حرام. کیسے؟ تو آپ نے ایک سے زیادہ کہا، کیسے حلال ہوتی جب تک مولوی شادی نہ کرے؟ اے بندے خدا، محلل کہتے ہیں جو 3 دفعہ طلاق کے بعد جب تک دوسرا شادی نہ کرے، وہ جو دوسرا کرے گا پھر طلاق دے گا، تو یہ جو دوسرا کر رہا اس کو شریعت اسلام میں محلل کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سابقہ شوہر پر یہ طلاق شدہ بیوی حلال ہوتی ہے، اس کو محلل کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا محلل کی ضرورت ہے. محلل کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ اگر نکاح کر لے اور 1-2 مہینے اپنے پاس رکھ لے پھر وہ طلاق دے تو آپ کے لیے حلال ہوگی. بادشاہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کیوں اپنی بیوی کو کسی کے لیے اجازت دوں؟ آپ کی مرضی، وہ اب آپ پر حرام ہو گئی. اس کے وزیر نے کہا حضور آپ فکر نہیں کیجیے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک مکتب ہے جس کے ہاں یہ بیوی آپ بھی آپ کی بیوی، تو اسے کیا چاہیے تھا؟ کہا کہاں ہے، جلدی بلاؤ. تو باقاعدہ سواری بھیجی ہلت سے حضرت علامہ ہلی کو دیکھا ہے. اس وقت وہ کم سن تھے، جوان تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے شرط لگائی کہ جس نے حرام کہا آپ کی بیوی کو اس کو آپ لے کر، میں اس شرط پر ان سے آپ سے بات کروں گا جب ان سے میں مناظرہ کروں. میں ان سے مناظرہ کروں گا. بادشاہ نے کہا بالکل، ان کا پورا خاندان آ جائے گا. بادشاہ ہے اور جو دین ہی حکومت پر چل رہا ہو کیوں نہیں آئے گا؟ اس دین میں یہ تو ہے نہیں کہ گردن کاٹ دو مگر میں نہیں آؤں گا. یہ تو ہے نہیں کہ 14 سال جیل کاٹے. نہیں، دین رہے، لے لو میرا سر. یہ تو صرف مکتب رسالت ہے، یہ صرف سرور کائنات کے اعلی پاک ہے جس نے دور تاریخ میں خون دیا اور دین پر آنچ آنے نہیں دی. تو اب بلایا سب کو بادشاہ نے. علامہ علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جوتے تھے، مسافر تھے. وہ واقعاً بعض اوقات ممکن سے خواہش ہے میں بھی مسافر میں جاتا ہوں، میری ماہیت کیا ہے اور کیا اسے قرآن مجید میں منحصر کیا جا سکتا ہے؟ اگر رسول خدا کے بعد حق ہو، بس اب ہر آپ میں سے کسی کے ذہن میں جو سوال آ سکتا وہ جواب. میری گفتگو دنیا میں کہیں بھی جا رہی ہے، ہر خارجی، ہر 2 گز گاڑی رکھنے والا جو بھی سنتا اس کے ذہن میں آنے والے سوال کا جواب، اس کا جواب کیا، اس گفتگو کا جواب وہ کیا دیتا؟ وہ دیتا ضرورت نہیں تھی پیغمبر اکرم کو وسیع معین کرنے کی، اس لیے کہ قرآن موجود تھا. اس قرآن موجود تھا کا جواب ہے. کیا قرآن واقعہ قرآن آج بھی موجود ہے؟ کیا قرآن کا وجود رفع اختلاف کے لیے اس وقت کافی تھا؟ اگر اس وقت کافی نہیں تھا تو آج کیسے کافی ہے؟
اگر اس وقت سے لے کر آج تک قرآن نے اختلاف ختم نہیں کیا بلکہ خود قرآن کریم سے اختلافات پھوٹ کے سامنے آئے تو کوئی مرکزی شخصیت تو ہو کہ اختلاف کو ختم کر کے امت کو ایک جگہ متحد کر لے. تو قرآن اب اس کا جواب دے رہے چونکہ گفتگو کے ایک جملے سے میری پورے گھنٹے کی محنت کو آپ اگر باہر جائیں گے تو آپ کی سارے ذہن کو صاف کریں گے. قرآن موجود تھا اور قرآن موجود ہے, قرآن موجود ہے, اس کا جواب دے رہے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید پہلا سوال یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق کی کیفیت و ماہیت کیا اور کیا اسے قرآن مجید میں منحصر کیا جا سکتا ہے. اگر رسول خدا کے بعد حق کو قرآن مجید میں منحصر قرار دیں تو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کہاں سے حاصل کی جائے, قرآن مجید کی صحیح تفسیر کہاں سے حاصل کی جائے. ٹھیک, آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے تاریخ قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے اپنے سوال کا جواب کہیں دکھائی نہ دیا, اور جب میں نے قرآن مجید جمع کرنے کی تاریخ پڑھی اور جمع قرآن کے وقت اصحاب پیغمبر کے اختلافات کو ملاحظہ کیا تو میرے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا کہ کس نے قرآن کو جمع کیا. یعنی قرآن منتشر چھوڑ کے گئے تھے, لوگوں نے جمع کیا, کن لوگوں نے جمع کیا, کس طرح سے جمع کیا. جب وہ میں پڑھنے گیا تو میں تو عجیب حیرت میں ڈوب گیا کہ جمع قرآن پر بھی متفق نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید کے متعلق ان اختلافات کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک جامع شخصیت کی ضرورت ہے, اور وہ شخصیت خدا کے پسندیدہ رہبر ہی کی ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے وہ رہبر کون ہے, اس نے اپنی رہبری کا اظہار کر کے حفاظت دین کا منصب کیوں نہیں سنبھالا. سابقہ امتوں میں یہ قانون الہی جاری رہا کہ جب وہ امت ارتداد کا شکار ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کو بھیج کر ان امتوں کی اصلاح کر دی. یعنی سابقہ آپ جانتے ہیں, میری گزشتہ گفتگو آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کتنے ہیں جی, 1,24,000. ان میں جو شریعت اور کتاب لے کر وہ کتنے ہیں, 5, 4 نہیں 5 ہیں. نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہے درست. 1,23,995 یہ کیا کرتے تھے, ان کے لائے ہوئے شریعت و کتاب کی حفاظت کرتے تھے. وہ خدا جس نے سابقہ انبیاء کی کتاب اور ان کی شریعت کی حفاظت کے لیے 1,23,995 افراد بھیجے, خاتم الانبیاء پر نبوت ختم اور قیامت تک اس شریعت کی حفاظت کی ایک بھی نہیں. ختم نبوت پر ہم سب متفق ہیں مگر اس کی حفاظت کے لیے ایک بھی نہیں. اب آپ کا کیا جواب ہے؟ موسیٰ بھی تو کتاب لے کے آئے تھے, موسیٰ کتاب ہی چھوڑ کے جاتے. حضرت ہارون ان کی زندگی میں وفات پا گئے تو بس ہارون وفات پا گئے, موسیٰ اس کے بعد چھوڑ جاتے, شمعون و صفا کو نمایاں کرتے. چلو توریت موجود ہے اس پر عمل کرو. جب آپ کہتے ہیں, مصنف کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے موسیٰ کی زندگی نے ہمیں ہمیشہ کے لیے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں یہ قانون الہی جاری رہا کہ جب وہ امت ارتداد کا شکار ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کو بھیج کر ان امتوں کی اصلاح کرتا تھا. اور رسول اکرم کے بعد چشم تاریخ نے اہل عرب کے ارتداد و انحراف کو دیکھا. چشم تاریخ نے اہل عرب پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد چشم فلک نے اور کائنات نے دیکھا کہ صاحب بولے مکتبہ اہل بیت میں 5 بج گئے تھے, سب مرتد ہو گئے تھے. مکتبہ اہل سنت پہ ام المومنین کہتی ہے سوائے میرے سب مرتد ہو گئے تھے, یہاں تک ان کی والد تھی. جب وہ بلا استثناء کہتی ہے سب مرتد ہو گئے تھے, مکتبہ اہل بیت میں 5 بج گئے تھے, اس آیت کی پوری تعبیر ہو گئی تھی. وما محمد الا رسول, محمد نہیں سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, کیا ان کا انتقال ہو جائے, شہید ہو جائے تو مسلمانوں تم اپنے پچھلے کفر کی طرف
پلٹ جاؤ گے. تو قرآن نے جھوٹ بولا تھا یا پلٹ گئے تھے؟ اگر پلٹ گئے تھے تو کوئی کس طرح سے موسیٰ، اب یہاں کہتے ہیں کہ جلیل القدر مصنف موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو قوم کو بغیر نائب پہ نہیں چھوڑ کے گئے. 40 دن کے لیے، قیامت تک کے لیے خاتم الانبیاء جا رہے بغیر نائب کے، بغیر وسیع جائے. کوئی مسلمان مجھے بتائے، میں یہاں سب کو اعلان کرتا ہوں مجھے فون کریں، مجھ سے بات کریں، میری گفتگو کا جواب دیں، بڑی نوازش ہوگی، آپ سوال کریں مجھ سے، میرے ان سوالات کا جواب دیں. کس نبی نے اپنی امت کو اپنے جانشین سے، جبکہ ان کے بعد ابھی نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، ان کی نبوت محدود، ان کی کتاب محدود، انہیں پتا ہے خاتم الانبیاء کے بعد ان کی شریعت بھی منسوخ ہو جائے گی، نبوت ان کی کتاب بھی منسوخ ہو جائے گی. اس کے باوجود خاتم الانبیاء تک بھی کتاب کی حفاظت کا یہ اہتمام کہ بغیر کسی نائب کے خالی نہ چھوڑ کے جائے. اور خاتم الانبیاء قیامت تک کے لیے جا رہے، قرآن بکری کے ہاتھ میں دے کے کھا جا. معذرت خواہ ہوں، جس منزل پہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہ کتاب پڑھوں گا تو آپ بلند ہو، جس منزل تک میں آ رہا تھا کہ آپ اٹھ کے داد دیں گے وہ منزل رہ گئی. وہ اب تو آپ کو پتا ہے کہ عبارت میں شروع کر چکا ہوں. اب مجھے یہ کتاب پوری کرنی ہی کرنی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ لذت محسوس کریں گے. آپ کو نیند تھکے ہوئے تو بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی. بابا زبان صلوات دیجیے. کربلا انہی حقائق کی حفاظت اور انہی حقائق کو جن و انس تک پہنچانے کا نام. عجب نہیں ہے کہ قرآن کریم جن حیوانات پر گفتگو کر رہا وہ حیوانات تک حق شناس ہوں اور انسان اتنا بلند مقام رکھتے ہوئے حق شناس نہ ہو. شیخ عباس قمی منتہی الاعمال، اردو میں ترجمہ ہے احسن النقال نام ہے ترجمے کا، اس کی پہلی جلد واقعات کربلا پہلی جلد، جب دیوال خدائی آقا امام ہشتم کی بارگاہ میں آ کر اپنے 40 بند کا مرثیہ سنایا. میرے امام ہشتم نے وہ جب آیا تھا تو ذی الحج کا مہینہ تھا، مرثیہ بہت پہلے کہا تھا مگر آقا کی بارگاہ میں آ کر سنانا چاہتا. خود حضرت نے بلایا تھا کہ دیوال آ جاؤ مجھے سنا. دیوال آیا، شاعر مخلص شاعر تھا، فرزدق کی طرح آیا. اس نے آقا امام رضا صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنا 40 بند کا مرثیہ سنا. وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا لِمُصِيبَةٍ، اس مصرے کا اضافہ اس مرثیے میں خود امام رضا نے کیا. جب امام موسیٰ کاظم تک آیا دیوال کہ کتنا غریب تھا وہ میرا امام جو 14 سال جیل میں رہا، تو اب امام رضا تڑپ کے روئے، فرمایا دیوال تجھ پر تیرے پورے خاندان پر خدا رحمت نازل کرے. اجازت ہے کہ اس کے بعد میں ایک مرثیے کا اضافہ کروں ایک بند کا؟ مولا شرف ہے قیامت تک کہ مجھ جیسے حقیر کے کلام میں کلام الہی شامل ہو شعر کی صورت میں. تو اب خود امام رضا صلی اللہ علیہ نے ایک بند وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، ایک غریب کی قبر توس میں ہوگی اور اس کی مصیبت کیسی ہے، نہ اولاد ہے نہ خاندان ہے، سب مدینے میں اور وہ غریب ہے. تو شیخ دیوال خدائی طرف اٹھا، بولا وہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا دیوال وہ میں ہوں اس عالم غربت میں شہید ہو جاؤں گا، میرا لقب بھی غریب الغربا ہوگا. تو اب میں جب یہ شخص دیوال یہ مرثیہ سنایا اس کے بعد حضرت سے جات لے کے چلا ان کی طرف. یہ حضرت نے گھوڑا بھی دیا، گھوڑے کو لاد کے دولت و ثروت سے اس نے حضرت کے قدموں پر ڈر کے کہا مولا مجھے ایک کرتے کی ضرورت ہے جو اس کو پہن کے کفن کے طور پر چلا جاؤں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ولایت کی دولت میرے پاس ہے، میں کیا کروں گا؟ یہ دیوال سب کچھ ہم دیں گے، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، ہم جو دے رہے ہیں یہ تیرا زادرہ ہے،
مگر جہاں جو منزلیں آگے ہیں تو فکر نہ کر، ہر منزل پر ہم تیرے ساتھ، یہ بھی لے لو۔ دیوبند وہاں سے رخصت ہو کے چلا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں منتہی الاعمال میں جو حوالہ دیا پہلی جلد واقعات کربلا بالکل انتہا میں، کہ ماتم کس کس نے کیا، آقا حسین کی مجلس کس کس نے کی۔ لکھتے جب دیوبند لے کے چلا تو کن کی طرف آ رہا تھا، صحرا سے گزر رہا تھا، رات کا وقت تھا، خوفناک ڈاکوں کا زمانہ تھا۔ جیسے ہی وہ صحرا میں پہنچا تو دیکھا بہت اندھیرا ہے اور وہ اکیلا ہے، درندے شیر چیتے آوازیں نکالنے، خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ میں کہاں جاؤں، دیکھا تو یہ روشنی چراغ نظر آ رہا، دعائیں پڑھتے آقا امام رضا کا نام لیتے ہوئے پہنچ گیا وہاں۔ دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون ہے، ان کی بیٹی یا بہو ہے، ایک بیٹا ہے، اس کو پریشان دیکھے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیوبند، دیوبند کو سب جانتے، دیوبند ہمارے غریب خانے پر ہم دیوبند، میں آقا امام رضا کی بارگاہ میں مرثیہ سنا کر رہا، خدمت کی بٹھایا تو خوف زدہ تھا۔ کیوں اتنے خوف زدہ ہو؟ شیر چیتے اور سارے بیڑیے چیخ رہے ہیں، واقعا کہاں؟ تو اس کا مطلب محرم کا چاند نظر آیا۔ خدا کی قسم ویسے نہیں کہا میرے آقا زین العابدین نے کہ جس طرف سے گزرتا تھا آواز آتی تھی سجاد خدا آپ کو صبر دے، تو اس ضعیفہ نے فوراً کہا اس کا مطلب محرم کا چاند نظر آ گیا۔ تو دیوبند کہتے کیا مطلب؟ جب محرم کا پہلا چاند ہوتا تو یہ سارے درندے آ کے رونے لگتے، فریاد کرتے، اسی سے ہم پہچانتے کہ محرم کا چاند نظر آئے۔ اب انہوں نے مجلس منعقد کی، دیوبند سے کہا وہ مرثیہ پڑھ کے سنا دے۔ اب میں عرض کروں کہ جہاں درندے روتے ہوں، جہاں شیر روتے ہوں، جہاں بھیڑیے روتے ہوں، آئیے اس منزل پر میں چونکہ آج اس شخص کے مسائل بیان کرنے جو بہت چھوٹا تھا، 10 سال یا 12 سال کا تھا، جب آقا حسین 3 سال کے تھے، اپنے باپ حبیب کے ساتھ مدینہ گیا۔ ان کے والد حبیب نے ہاتھ تھاما ہوا ہے مظاہر کا، حبیب کا مظاہر نے حبیب کا ہاتھ تھاما ہوا مدینے کی گلی سے گزر گئے۔ سرور کائنات کے ایک ہاتھ میں 4 سال کے میرے آقا حسن ہے، دوسرے ہاتھ میں آقا حسین۔ آقا حسین کو کبھی سرور کائنات گود میں لیتے ہیں، پھر آقا حسین ظاہر ہے ناز بابا کہتے تھے، بابا نہیں میں دوش پر سوار ہو جاؤں گا، تو کبھی دوش رسالت پر سوار کرتے تھے، بابا میں زلفیں پکڑتا ہوں، آقا حسین ننھے سے ہاتھوں سے زلفائے رسالت کو پکڑ کے کہتے تھے اے میری سواری ادھر کو آ جائے، میری سواری ادھر کو آ جائے۔ جدھر کو حسین چاہتے تھے رسول اکرم ادھر کا رخ کرتے تھے۔ رسالت کی زلفیں پکڑ کے جدھر سید الشہداء چاہتے تھے ادھر خاتم الانبیاء۔ جب حبیب نے دیکھا اور مظاہر نے اس منظر کو دیکھا تو ایک جگہ سرور کائنات نے آقا حسین کو نیچے اتارا اور آقا حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے جا رہے تھے، مظاہر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حبیب آقا حسین کے پیچھے تھے۔ ایک منزل پر سرور کائنات رکے حبیب کو قریب بلایا، فَضَمَّ إِلَىٰ صَدْرِهِ، سرور کائنات نے حبیب کو سینے سے لگایا، فَتَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دونوں آنکھوں کے بیچ میں زبان رسالت میں بوسے لیے۔ تو مظاہر آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس خطیب زادے کو یہ شرف بخشا کہ آپ نے بوسہ دیا؟ تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آج اس کی شہادت پر بات ہو رہی جس کے مسائل پر خاتم الانبیاء ہوئے۔ اب جب سرور کائنات سے مظاہر نے کہا یا رسول اللہ اس غلام زادے کو اتنا شرف بخشا، اس نے کیا کیا تھا؟ مظاہر تم صرف سامنے دیکھتے ہو، نگاہ رسالت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ مرحبا ہو تجھ پر بھی اور اس مومنہ پر بھی جس کی گود میں یہ پلا ہے، جس کی گود میں یہ پلا جس نے دودھ کے ساتھ میرے حسین کی محبت پلائی ہے۔ مرحبا ہو تم پر اور اس کی محبت۔
یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ مظاہر تمہیں نہیں پتا. حبیب میرے حسین کے پیچھے چل رہا تھا. جب میرے حسین ننھے سے قدم اٹھاتے تھے حبیب جھک کے قدموں کی مٹی اٹھا کر سرما لگا رہے, آنکھوں سے لگا رہے. کس نے تربیت کی ہے کہ حسین کون ہے؟ آنکھوں سے لگا رہا حبیب. آج جب یہی حبیب جب آیا ہے خیمے کے دروازے پر تو میں نے عرض کیا, پہلے شہزادی نے سلام بھیجا کہ حبیب میری طرف سے سلام ہو. ہائے ثانیہ زہرا اور یہ غلام سلام. اور جب عاشور کا دن آیا تو حبیب آئے. جب حبیب آئے تو دیکھا مسلم توسجہ جو تقریباً 90, ایک روایت 95, تیسری روایت 99 سال کی ہوئی, اس لیے کہ خاتم الانبیاء کے ساتھ بدر و حنین میں تھے, مولا کائنات کے ساتھ جمل خندق و نہروان میں تھے. جب دیکھا مسلم نوسجہ آئے قدموں پر گرے ہوئے, آقا سید شہداء صلی اللہ علیہ نے فرمایا مسلم کیا بات ہے؟ میرے نانا کے ضعیف الامور صحابی تو انہوں نے اٹھ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ یعنی 9 دن تک تو کانپتے ہوئے ہاتھ تھے, مگر آج جو 10واں دن ہے عاشور ہے وہ ضعیف ہی نہیں ہے, اب جوانی ہے مسلم میں. اب جب گرے ہیں قدموں پر حسین نانا کی خدمت کی زندگی پر رو رہے قدموں پر لیٹ کے. میں نے پھر آپ کے والد کی خدمت کی. جس وقت والدہ پر ظلم ہوا تھا تو میں اٹھا تھا مسجد کے بیچ میں اٹھ کر میں نے سختی سے میں نے تقریر کی تھی. میں نے شہزادی کا ساتھ دیا, میں نے علی کا ساتھ دیا, میں نے امام حسن کا ساتھ دیا. تو آقا اب عبداللہ حسین نے سر کو اٹھایا, میرے نانا کے صحابی, میرے بابا کے مخلص, بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اسے کچھ نہیں, ایک درخواست لے کر میری زندگی کی محنت کا نتیجہ آپ سے لینے آیا. کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے, سب سے پہلے مجھے اجازت دی. آئین اس وقت جب مسلم نوسجہ اجازت لے رہے تھے سامنے سے حبیب آئے. جب حبیب دوڑ کے آئے تو حضرت اجازت دے چکے تھے مسلم نوسجہ کو. حبیب جب سامنے آئے تو حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے. مسلم نوسجہ حبیب سے حضرت نے فرمایا حبیب دو بھی تو ہو, میرے علی اکبر اور میرے قاسم اور محمد کے علاوہ دو ہی تو ہو جو پورے میدان کو سنبھال رہا, یا تو عباس ہے یا پھر تم ہو. آقا اب آپ اجازت دیں. حبیب کی اجازت ہے, بس اب مختصر. حبیب جب آقا کے قدموں پر لیٹ کے اجازت لے کے چلے تو اب بس 2 جملے میری ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, جوانوں کے لیے اور ان عمر رسیدہ میرے مومنین کے لیے. حبیب جب اجازت لے کے گئے, حبیب ایک بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, ایک بہت بڑے قبیلے کے شجاع و پہلوان تھے اور فقیہ تھے. حضرت نے لکھا تھا الى رجل فقیہ, مرد فقیہ تھے. اب جب گئے ہیں حبیب تو آپ جانتے ہیں درست ہے, فور نے توبہ کر لیا, آخر میں آگے درست ہے. مسلم نوسجہ کی بڑی خدمات ہے, ابو تمامہ سیداوی کی بڑی خدمات ہے, امام ابن عدی کی بڑی خدمات ہے, جون کی بڑی خدمات ہے, مگر جو مقام حبیب کو حاصل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حبیب کے قبر جو مین دروازے پر ہے قبر ہے, مگر جب چہلم کی زیارت کے لیے میں کربلا پہنچا تو میں نے خواب میں دیکھا, چہلم کی زیارت کے لیے میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا حسین اپنے حرم کے دروازے پر کھڑے اور آپ کے دائیں جانب ابو الفضل عباس کھڑے, بائیں جانب آقا علی اکبر کھڑے. میں نے دیکھا ایک شخص سامنے ہے جس کے ہاتھ میں پانی جگ ہے اور پانی اور گلاس ہے, جگ میں پانی اور گلاس ہے. میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ مجلسی حبیب ہے. حبیب ہے. آقا کس کے انتظار میں؟ مجلسی تجھے نہیں پتا, تو چہلم کی زیارت کے لیے آیا, اب سارے انبیاء میری زیارت کے لیے آنے والے, اب حبیب کھڑے ہیں تاکہ سارے انبیاء کو پانی پلا. عجب مقام ہے حبیب کا, اے حبیب تیرے قدموں پر سلام ہو, عجب مقام تو نے پایا. اب جب حبیب چلے تو ایک آواز آئی, بس ایک آواز آئی. 4 مقامات ہیں جہاں آقا نے کمر پر ہاتھ رکھے اور 2 مقامات ہیں جہاں امیر المومنین نے کمر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی. ایک مالک اشتر کی جب شہادت کی خبر ملی تو منبر کوفہ پر تھے, شہادت کی خبر ملتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا مالک تیری شہادت میں میری کمر توڑ دی.
اور قبیلے یا بیٹے یا ان کی اولاد کے پاس نہیں جاتے تھے تعزیت کے لیے، سارا کوفہ امیر المومنین کے پاس آتا تھا مالک کی تعزیت کے لیے. اور یہی صورت تھی حبیب کی شہادت پر آقا حسین کی. جب حبیب نے آواز دی آقا اس غلام کے پاس پہنچ جائیے، تو بس یہاں دو روایتیں. ایک روایت ہے کہ یہ جملہ ابو تمامہ سیداوی کا ہے، دو روایتیں یہ ہے کہ نہیں یہ جملہ حبیب کا ہے. اب چونکہ حبیب کے سلسلے میں جو روایت شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے، اس ذمہ داری کے تحت میں شیخ عباس قمی کے نام سے نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. جب آقا حسین اور حضرت ابو تمامہ سیداوی حبیب جب زمین پر گرے تھے تو میرے آقا باب الحوائج بھی پہنچے، آقا علی اکبر بھی پہنچے، اور محمد بھی پہنچے، آقا حسین بھی پہنچے. بڑے احترام سے اب حبیب کو اٹھانا تھا، مگر جب آقا حسین جھکے ہیں تو باب الحوائج سے حضرت حکم دے سکتے تھے عباس حبیب کو اٹھا لو. آقا علی اکبر سے کہہ سکتے تھے بیٹے میرے لال اٹھا لو. نہیں، آقا خود جھکے، حبیب کے سر کو اٹھایا. جب حبیب کے سر کو زانوں پر رکھا تو حبیب کی آنکھوں میں خون تھا. جب خون کو صاف کیا تو حبیب نے ایک جملہ کہا ذرا رک جا میرے آقا حسین کی زیارت کر لوں. تو حضرت کی آواز آئی حبیب میں حسین ہوں. جب آنکھ کھولی تو آقا سرانے موجود تھے اور سر کو حبیب نے ہٹانے کی کوشش کی. آقا نے فرمایا نہیں حبیب میرے زانوں پر رکھ لے. ایک مرتبہ بھی حبیب کے بازو اور ہاتھ تھے، ہاتھ جوڑ کے کہا آئی زہرا کے لال کس طرح سے میں اپنے سر کو آخری لمحے آپ کے زانوں پر رکھ سکتا ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ جب زمین کربلا پر آئیں گے تو کوئی بھی کہوگا میرے اس سر کو زمین پر رکھ دیں. آقا نے فرمایا نہیں حبیب فکر نہیں کرو، میرے لیے بھی کوئی آئے گا. زانوں پر سر کو رکھا. اب حبیب نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے جو روایت ہے اختلاف میں عرض کر چکا. حبیب نے ابو تمامہ کو جب ساتھ دیکھا کھڑے ہوئے، ابو تمامہ کو ضعیف سے آواز دی ابو تمامہ ذرا میرے قریب آ جا. جب ابو تمامہ سیداوی قریب پہنچا تو حبیب نے کہا میری وصیت ہے. ابو تمامہ نے کہا حبیب میں آپ کی وصیت پر عمل نہیں کر سکتا، دیکھ رہے ہوں میرا جسم ابھی تک تو 13 تیر پیوست ہو چکے ہیں، میں آپ کی وصیت پر. تو اب حبیب نے کہا بس 2 لمحے رہ گئے ہیں. ابو تمام مجھے بیٹے میرے اولاد میرے گھر سے متعلق کچھ نہیں کہنا، جلدی کرو. حبیب کیا کہنا؟ ابو تمامہ اس غریب کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس غریب کو تنہا نہیں چھوڑنا، بس ماتم حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اب تک کی جو گفتگو تھی اس سے متعلق جو بعض مومنین بہرحال ایک ہوں دو ہوں ان کا یہ اعتراض کہ گفتگو میں سختی ہے اور اس سے جو مومنین دور و دراز پاکستان افغانستان وغیرہ میں رہتے ہیں چونکہ گفتگو انٹرنیٹ پر جا رہی ہے اس کی وجہ سے
ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ بہرحال یعنی یقیناً میں اس اعتراض کو نیک نیتی سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے ہر مومن دوسرے مومن کی فلاح چاہتا ہے، اور اس فلاح اور اصلاح اور تحفظ کے لیے ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے، قطعاً بیجا نہیں ہے، اور میں مشکور ہوں اس طرح کے مومنین جو تمام مومنین کا درد رکھتے ہیں۔ مگر سب سے بڑا سوال انہی عزیزوں سے، انہی مومنین سے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے پیش نماز نے جو شیعوں کے قتل کا جو فتویٰ دیا ہے ابھی 1 سال پہلے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ انٹرنیٹ پر جا کے اس فتویٰ کو دیکھیں۔ اس فتویٰ میں سب سے پہلے آیت اللہ سستانی ہیں، تو کیا آیت اللہ سستانی نے میری طرح کوئی تقریر کی ہے جن کے قتل کا فتویٰ دیا ہے؟ آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں، انہوں نے آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سستانی، ٹاپ کے جو ہمارے مراجع ہیں وہاں سے شروع کیا ہے، ان کے نام لیے ہیں باقاعدہ کہ یہ سب واجب القتل ہیں، اور آپ خاموش رہیں تو آپ ان کی نظر میں واجب القتل ہیں، آپ بولیں تو آپ ان کی نظر میں واجب القتل ہیں۔ یہ بات طے ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو آپ میدان میں نکل کے میثم کی طرح قتل ہو جائیں۔ آپ واقعاً اگر ولایت رکھتے ہیں، اگر ولایت میں خامی ہے تو آپ چھپ جائیے، مجھے بولنے دیں۔ یہ پارا چنار کا واقعہ نہ میری طرف سے نہ آپ کی طرف سے، یہ پاکستان کا واقعہ نہ میری طرف سے۔ جس وقت ہمارا قتل عام شروع ہوا تھا تو اس وقت بخدا میں منبر پر صرف قبر کی باتیں کرتا تھا، بلکہ نام ہی ہم 2-3 مولوی اور خطبہ کا نام قبر پڑ گیا تھا۔ ہم صرف قبر کی بات، اخلاقیات پر گفتگو کرتے تھے۔ جس وقت لالو کھیت میں آقا باب الحوائج کے پنجے کو کتے کی گردن میں ڈال کے چیلنج دیا گیا، اس وقت بولتے نہیں تھے ہم۔ جس وقت آج بھی لالو کھیت خالی ہے اس وقت ہم نہیں بولتے تھے، اس وقت ہم خاموش تھے۔ جب ضیاء الحق نے کراچی سے کوئٹہ سے لے کے پارا چنار سے لے کے یعنی ایران کے بارڈر سے چائنا بارڈر تک، طول پاکستان، افغانستان کے بارڈر سے انڈین بارڈر، یہ عرض پاکستان میں ہر جگہ منظم طور پر شیعوں کا قتل عام کیا، تو اس وقت ہم خاموش تھے۔ مگر جب آپ کے قتل کی تحریک شروع ہو چکی ہے علائم ظہور کے مطابق، تو آپ واقعاً جب علائم ظہور میں داخل ہو چکے ہیں، ہندوؤں کا کیلنڈر 2012 میں ختم ہو رہا، عیسائیوں کا کیلنڈر بھی 2012 میں ختم ہو رہا، 2013 میں اگر ظہور نہیں ہے تو یقین رکھیے کہ ظہور سے بہت نزدیک ہیں آپ، اور جو ہونا ہے آپ خاموش رہیں تو بھی ہوگا، آپ نہ بولیں تو بھی ہوگا۔ تو آپ طے کر لیجئے، یا تو ولایت سے دستبردار ہو جائے یا آئیے سردار، تیار ہو جائے سردار ولایت کے لیے۔ یہ ولایت آسان نہیں ہے، یہ اس کا امتحان طول تاریخ میں کس نے خطابت کی تھی جب اولاد فاطمہ دیواروں میں چنے گئے تھے؟ کس کی تقریر پر چنے گئے تھے؟ کس کی تقریر کی وجہ سے حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ نے 5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا؟ کس کی تقریر کی وجہ سے 5 ملین شیعان عراق کو صدام نے قتل کیا؟ بندے خدا غلط فہمی کے شکار ہیں۔ انٹرنیٹ غلیظات مغلظات سے بھرا ہوا ہے۔ یہی ایک موسم ہے جس میں ہم ہر ایک کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ ذہنوں کو پریشان کریں، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، کیا یہ نہ کرنے سے وہ نہیں ہو رہا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جب وہ ہو ہی رہا ہے تو آپ کیوں جواب دینے سے روکتے ہیں؟ آپ کا کوئی اعتراض ہے تو علمی اعتراض کیجئے، ہم جواب دیں گے قرآن سے اور کتابوں سے۔ مگر ہمدردی کے لباس میں آپ مکتب کو روکیں، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ ہمدردی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی غلط فہمی ہے، خاموشی سے قتل نہیں ہوگا،
جو قتل ہونا تھا پارا چنار میں ہو چکا، جو قتل ہونا تھا وہ پاکستان میں ہو چکا. وہ کون سی میری آپ کی مسجد محفوظ ہے؟ وہ کون سا میرا آپ کا امام بارگاہ محفوظ ہے؟ کیا بغداد کی گلیوں میں تڑپنے والی لاشیں میری وجہ سے ہیں؟ یہ آپ کی غلط فہمی. یمن میں جو کچھ ہو رہا میری تقریر کی وجہ سے ہے؟ یمن میں جو شیعوں کا قتل عام ہو رہا کیا میری وجہ سے ہے؟ قطعاً نہیں. یہ تاریخ ہے، جو ہونا ہے وہ آپ خاموش رہیں، ہوگا، یہ طے ہے. جب مسجد الحرام کا پیش نماز فتویٰ دیتا ہے تو اب دنیا میں اس کا رد عمل جو ہونا ہے آپ خاموش رہیں تو ہوگا. ایک ہی صورت ہے، یعنی مکتبہ اہل البیت کے سلسلے میں آپ اف بھی نہ کریں، چھپ کے رہیں، تب تو آپ بچ سکتے ہیں، ممکن ہے. مگر آپ یہ کہہ دیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو شیعہ رہوں گا. تو اگر شیعہ رہیں گے تو جیسے ہی ان کو پتا چلے کہ تم شیعہ ہو تو وہ نہیں کہیں گے یہ خاموشی رہنے دو، نہیں، وہ جب کہیں یہ جیسے ان کو پتا چلے گا تم شیعہ ہو تو تم واجب القتل ہو، تم واجب القتل ہو. تو ایسی صورت میں آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں یہ قسم کھا کے، پروردگار عالم کے عظمت و جلالت کی قسم، ایک لفظ میری طرف سے اس منبر پر آج تک نہیں ہے، نہ کوئی جذباتی گفتگو ہے. میں کتاب لے کے آتا ہوں، بعض اوقات کتاب کھول کے پڑھ کے سناتا ہوں، بعض اوقات میں چونکہ دیر ہوتی ہے تقریر میں ایک ایک صفحے کو الٹتے ہوئے، تو بعض اوقات میں ایسی ہی تقریر کیے دیتا ہوں. آج آپ غور کیجئے، چونکہ جس کی کتاب کی میں نے ابتدا کی ہے وہ مکتبہ اہل سنت سے شیعہ ہوا. تیجانی میرے ہاتھ میں ہے، صالح الوردانی میرے ہاتھ میں ہے، ایک اور میں تو ابن حجر مکی کو لے کے آنے والا تھا، وہ بہرحال شیعہ تو نہیں تھا بلکہ شیعہ دشمنی میں اس نے جو کتاب لکھی ہے سواق محرقہ ہاتھ میں لے کے آ رہا تھا. مگر میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا، کل اس کا صفحہ لا کے آپ کی خدمت میں دکھا دوں گا. کتاب خدا طول عمر دے اس بچے کو جو کتاب مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ لا کے دیتا ہے. تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بچوں سے سوالات کرتے ہیں. حضرت ابھی ایک بچہ ہے میرے پاس آیا، یہاں خدمت بھی کرتا ہے، خدا اس کو سلامت رکھے. اس نے آ کے کہا کہ ایک بچے نے ان سے کہا کہ حضرت علی پر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی اگر اتنے عظیم تھے. تو ہم نے تو مولائے کائنات کے سلسلے میں بھی جو فضائل بیان کیے وہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کے جن فضائل پر دونوں کا اجماع ہے وہ ابھی بیان کیے. وہ تو ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کی جو مکتبہ اہل البیت میں ان کی فضیلت ہے. ہم اس سلسلے میں وہاں تک پہنچے بھی نہیں، نہ ہم نے اس طرح کی کوئی روایت ابھی تک پیش کی. اگر معراج میں سرور کائنات سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی ہم نے شروع اہل سنت کی کتاب سے کیا، وہاں سے شروع کیا. ابھی تو مولائے کائنات کے سلسلے میں جو فضائل مکتبہ اہل البیت میں ہیں ولایت کے، میں صرف سورہ یوسف کے حوالے سے صرف ایک لفظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. ولایت وہ ہے جس کے سامنے نبوت سجدہ کرتی ہے. اس کی تفسیر بھی میں بیان نہیں کر سکا اور نہیں بیان کروں گا. اس کو میں نے عرض کیا تھا اسی سجدہ ولایت کے سامنے سجدہ نبوت پر دو اشرے ہو سکتے ہیں کہ کیوں باپ، ضعیف باپ نبی، ایک جوان بیٹے نبی کے سامنے سجدہ کر رہا، کیوں سجدہ کر رہا، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. دونوں نبی ہیں. کوئی مولوی اٹھ کے کہہ دے یعقوب نے شرک کیا تو نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو دین سے خارج ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا جو انبیاء کا دین ہے وہ تو تیرا ہے نہیں، دین سے خارج ہو جائے گا. ایسی صورت میں ابھی ہم ولایت کی عظمت و جلالت پر ہم گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اب سطحی طور پر یعنی مولائے کائنات صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کا وہ حق جو خدا نے، رسول نے، دین نے، قرآن نے جو ان کو دیا تھا، جو چھینا گیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان دربدر ہیں، وہ حق جس کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے پی ایچ ڈی کر کے در حق پر، ہم تو صرف ان کے آراء، ان کی رائے پیش کر رہے ہیں. ابھی انہی کے مقالات آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، درست. ورنہ اگر آپ حقیقت میں جائیں، میں نے اس بچے سے کہا بیٹے ان سے کہو کیا ابوبکر کو اتنی فضیلت دی جاتی ہے، ان پر کیوں نہیں وحی نازل ہوئی؟ آپ پلٹ کے ان سے پوچھے، بخدا جو فضیلت مولائے کائنات کو سنی شیعہ مل کے دی ہے، اس فضیلت کا یعنی 100واں حصہ بھی ابوبکر کو نہیں ہے. خود
مکتب اہل سنت میں نہیں ہے، اس کے باوجود میرے ہاتھ میں یہ ریاض النظرہ، اس میں لکھا جب عمر کی وفات ہوئی تو ملائکہ نے مجلس برپا کی۔ جب تمہارے مکتب پہ مجلس تھی ہی نہیں تو وہاں کیسے ہو گئی؟ یہ کہاں سے ہو گئی مجلس؟ کیسے ہو گئی؟ اب پہلی بات۔ دوسری بات، اس کا مطلب یہ کہ آپ مانتے ہیں کہ ملائکہ بھی مجلس کرتے ہیں۔ جب ملائکہ مجلس کرتے ہیں ابوبکر پر صحیح، تم بھی کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی کرو۔ تو میں عرض کروں کہ ہاں واقعاً کیا ایسے تھے کہ ان کی مجلس ہوئی؟ کیا واقعاً ایسے تھے؟ یہی کتاب، اسی کتاب سے، اس کتاب سے خارج میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ ریاض النظرہ، جہاں ان کی وفات پر ملائکہ رو رہے ہیں تڑپ کے، اور وہاں پر بالکل اسی سے قریب، یعنی ایک صفحہ بعد، جیسے بخاری میں، عجب ہے بخاری میں ادھر جلد اول باب طہارت، جلد اول باب طہارت، جلد اول باب طہارت، بخاری میں ادھر آیت لکھی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ میرے حبیب، حیض کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ خواتین کی جو ماہواری کیا ہے، یہ سوال کرتے، قرآن کی صریح آیت، قول آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، یہ ایک اذیت ہے، بیماری ہے، فَأَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس حالت ماہواری میں انہیں گوشے کنار میں رہنے دو، وَلَا تَقْرَبُهُنَّ، ان سے قریب نہ ہونا، حَتَّى يَطْهَرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہوں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہوں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہوں تو جیسے خدا نے حکم دیا اسی طرح سے اپنی بیویوں کے قریب جاؤ۔ یہ قرآن کی صریح آیت، درست ظاہر قرآن کریم احکام، اخلاقیات اور احکام لے کے آیا تو اس کے صریح احکام، ٹھیک۔ ادھر جلد اول اس صفحے پر قرآن کی آیت ہے، ٹھیک اس کے مقابلے کے صفحے میں ام المومنین کا ارشاد ہے، ٹھیک، یعنی قرآن کہتا قریب، لا تقربوہن، قریب بھی نہ جانا، صریح آیت ہے، ٹھیک آیت کے مقابلے میں ام المومنین کا ارشاد، حائض زوروں پر ہوتا تھا، پیغمبر خدا مجھے نہیں چھوڑتے تھے، میں معذرت خواہ ہوں۔ اب اس کو آپ بد اخلاقی کہے، مگر رسالت کو اس طرح سے حیوانیت سے بھی گرا دے، اس مکتب کو آپ کیسے اسلام تسلیم کرتے ہیں؟ اس مذہب کو کیسے آپ مسلمان مانتے جو بالکل قرآن کی ضد میں؟ اب انہوں نے جو تحقیق کی ہے، اب جو روایت پیش کریں گے، اب جو میں آپ کی خدمت میں روایت، یہی عشرہ مبشرہ، یہ سرور کائنات 23 سال بلکہ آئے اس لیے تھے کہ صرف 10 افراد کو جنت کے اہل بنا دے، باقی جائیں جہنم۔ یہ 10 افراد کو جنت کی بشارت دی سرور کائنات نے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس پر جو ان کی تحقیق ہے، خیر میں جہاں تک ان کی تحقیق کو لے کر آیا تھا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، پہلے اس سے 2 روایتیں میں آپ کی ریاض النظرہ سے 2 روایتیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پہنچتا ہوں ان کی گفتگو پر، آپ صالح الوردانی کی گفتگو پر۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ صفحہ 448 ریاض النظرہ، لکھنے والا الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، تالیف ابی جعفر احمد الشہیر بالمحب طبری، دنیا کا مشہور ترین عالم اسلام کا مورخ طبری کی یہ کتاب ہے ریاض النظرہ فی فضائل العشر المبشرہ، جو 10 اصحاب جو جنت کی، جن کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، ان کی فضیلت و ان کے مناقب میں یہ کتاب ہے۔ مناقب حضرت عمر میں کسی کی ہمارے مومنین میں سے، دوسروں کے لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مومنین کی دل شکنی نہ کرنے کے لیے میں ان کے احترام میں کہتا ہوں حضرت عمر، اگر اس کا ثواب ہے تو مجھے، عذاب ہے تو آپ کو، بہرحال کیونکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ الفاظ پر ظلم کیا جائے، مگر چونکہ آپ کا زور ہے کہ احترام برقرار رکھا جائے تو میں ان کے احترام میں نہیں، آپ کے احترام میں۔ تو اب چلیے ذکر کیفیت قتلتہ و بیان انہ کان فی الصلاۃ، اس سلسلے میں ذکر کہ وہ نماز میں تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ وَأَنَّهُ اسْتَخْلَفَ عبد الرحمن ابن عوف
جیسے ہی گر گئے فوراً اپنا خلیفہ بنایا نماز کے لیے. فجر کی نماز تھی, 2 رکعت نماز کے لیے استخلف عبد الرحمن ابن عوف. عمر جیسے ہی گرے تو فوراً عبد الرحمن ابن عوف کو استخلفہ اپنا خلیفہ بنایا. یعنی 2 رکعت نماز کے لیے مسلمانوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا خلیفہ بنائے بغیر. 2 رکعت نماز کی ادائیگی کے لیے فوراً عمر کے گرتے ہی عمر نے عبد الرحمن کو اپنا خلیفہ بنایا, اور اسلام لاواری سے پیغمبر جا رہے ہیں. عمر بہرحال وَأَنَّهُ اسْتَخْلَفَ وَجَرَحَ وَسَقِيَ مَا عَرَفْ بِهِ قَدَرْ جَرَاحَةَ وَثَنَى النَّاسِ عَلَيْهِ. کہتے ہیں کہ ان عمر ابن میمون سے یہ روایت ہے, قال کہا انی لقائم ما بینی و بین عمر, میں کھڑا تھا میرے اور عمر کے درمیان کیا فاصلہ تھا, الا عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس میرے اور عمر کے درمیان تھے اور میں نماز کی صف میں کھڑا تھا. تو غدات اصیب وکان اذا مر بین الصفین قال استو. یہ بھی مکے کا جو پیش نواز ہے, آپ مدینے کا بھی یہ عمر کی سنت پر عمل کرتا ہے, جب جاتا ہے تو یہ آواز دیتا ہے استو, یعنی صفحہ سیدھی کر لو. تو عمر یہ کہہ رہا کہ عمر کی عادت تھی جب آتا تھا تو کہتا تھا صفحہ سیدھی کر لو, نماز کی حالت میں بھی ڈنڈا ہاتھ. بہرحال تو وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوْا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِمْ خَلَا تَقَدَّمَ. جب ان میں خلا اور خالی جگہ نہیں دیکھتا تھا تو فَكَبَّرَ, وہ تکبیر کہتا اللہ اکبر. قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ بِسُورَةِ یوسف, کبھی سورہ یوسف کی تلاوت کرتا تھا, وَالنَّحْلِ کبھی سورہ نحل کی, وَنَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى پہلی رکعت میں. حَتَّى يَجْتَمِعُ النَّاسِ, یہ لمبی صورتیں اس لیے پڑھتا تھا, منتظر ہوتا تھا تاکہ لوگ جماعت کے لیے آ جائے. قال فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب. سورہ بھی شروع نہیں کر چکے تھے, میں نے سنا فوراً ان کی آواز سنی کیا کہ فسمعت يقول قتلني, مجھے قتل کیا ہے, او اكلني الكلب, مجھے نہیں پتا چل رہا یا تو مجھے کتا کھا گیا ہے. ان کے جملے نماز میں کھڑے ہیں, نماز کی صف میں کتا کہاں سے آ گیا, یعنی نماز میں بھی منتظر تھا کتا. بہرحال مجھے اکلنی الکلب, یہ روایت ہے ریاض النظر, لکھنے والا طبری, شیعہ نہیں ہے, یہ کٹر سنی ہے, اور بلکہ معاویہ سے ان کی کافی اچھی خاصی محبت ہے. تو حین طعنہ فطار العلج بسکین ذات طرفین, جس نے عمر کو قتل کیا ایسی چھری تھی جو دونوں طرف سے تیز تھی. ظاہر ہے کہ ایک طرف نہ لگے تو کم سے کم دوسرا حصہ لگے. تو یہ انہوں نے طرفین لا یمر علی احد یمینا و شمالا الا طعنہ. عمر کو کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے بعد جب گزر رہے تھے نکال کے, تو جو شمال و جنوب دونوں طرف جو نظر آتا تھا اس پر حملہ کرتے تھے. اس کو فتعنا حتی تعنا 13 رجلا 13 افراد کو اس نے چھری سے حملہ کر کے زخمی کیا. فمات منہم 9, ان میں سے اسی وقت 9 مر گئے. وفی روایت 7, ایک روایت میں 7 مرے. فلما رأى ذلك رجل من المسلمین طرح علیہ ثوبا فلما ظن العلج انه ماخوذ نحر نفسه. جب دیکھا کہ وہ حملہ کر رہا, جو سامنے آتا اس پر چھری چلا رہا, تو ایک مسلمانوں میں سے, یہاں نام نہیں دیا, آگے 10 اسی صفحے پر, اگلے صفحے پر, اگلے صفحے پر یہ قتل کی داستان کو 10 طرح سے نقل کیا. ہر جگہ کیا نقل کیا مجھے وہی بیان کرنا کہ کیوں ملائکہ روئے, اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے. تو ابھی میں آپ غور کیجئے گا, کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ وہ جو دائیں بائیں نظر آ رہا اس کو حملہ کر کے اس کو زخمی کر رہا, تو مسلمانوں میں ایک سے ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا, یعنی ابو لولو کے اوپر کپڑا ڈال دیا. طرح علیہ ثوبا فلما ظن العلج انه ماخوذ نحر نفسه, جب اس نے گمان کر لیا کہ اب وہ پکڑا جائے گا تو اس نے اپنا آپ کو ذبح کر لیا, اس نے اپنا آپ کو مار دیا, خود ہی اپنا آپ کو قتل کر دیا. وتناول عمر بیدہ عبد الرحمن ابن عوف فقدمہ, عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کو کھینچا اور آگے بڑھایا نماز کے لیے. فاما من كان يلي عمر فقط رأى الذي رأيت اما نواحي المسجد فانهم لا يدرون ما الامر. مسجد کے اطراف میں جو لوگ تھے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا آگے کیا ہوا ہے. غیر انہم
فقدوا صوت عمر، صرف عمر کی آواز بند ہو گئی تھی. وہم یقولون سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر تڑپ رہا، مسلمان کہہ رہے سبحان اللہ. یہ ان کی روایت ہے. وہ تڑپ رہا، پورا مجمع کہتا ہے سبحان اللہ. تو سب کے سبحان اللہ کے نعرے، سبحان اللہ چونکہ عربی میں آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں، عربی میں نعرہ ہے یہ سبحان اللہ، تو ظاہر ہے. اور یہ نعرہ مصیبت کا نہیں ہے. جی ہاں سبحان اللہ. تو اب بہرحال یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا سبحان اللہ کا. فصلی بہم عبد الرحمن صلاۃ خفیفہ، خفیف نماز پڑھی یعنی ہلکی نماز پڑھی، یعنی مختصر صورتوں میں نماز پڑھ لی. فلما انصرفوا، جب نماز پڑھ کر لوٹے، قال یا ابن عباس انظر من قتلنی. عمر نے کہا ابن عباس دیکھو تلاش کرو کس نے مجھے قتل کیا. فجعل ساعة فقال غلام مغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے آپ کو قتل کیا. قال صنع، قال نعم، قال قاتلہ اللہ لقد امرت به معروفا ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الاسلام فقد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدینہ. ہاں تم اور تمہارا باپ اس کو بہت پسند کرتے تھے ابو لولو کو. ابن عباس سے کہا. تو ظاہر ہے عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس جو سرور کائنات اور مولائے کائنات کے چاچا تھے، وہ پسند اب اس کی ایک تفصیل ہے کیوں پسند کرتے تھے. بہرحال وکان العباس اکثرهم رقیقا فقال ان شئت فعلت اے قتلنا. قال بعدما تکلموا بلسانک وصلوا قبلتک وحجوا حجکم فحمل الى بیتہ. اسی حالت میں ان کو اٹھا کے گھر لے کے گئے. فانطلق معه وكان الناس لم تصبهم مصیبت قبل یوم، یعنی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت مدینے پر نہیں آئی تھی. ظاہر ہے جب سرور کائنات گئے تھے تو یہ مشغول تھے، ان پر مصیبت آئی نہیں تھی، وہ بڑی مصیبت ان پر. قائل یقول لا باس، کوئی کہتا تھا کوئی حرج نہیں، مرے تو مرے کیا ہوا. وقائل یقول، ایک کہتا تھا اخاف علیہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے بارے میں کہیں دوبارہ زندہ نہ ہو. بہرحال فاتا نبیذ، مجھے اس پر آپ غور کیجئے. فاتا نبیذ، یہ اگر میں مکتبہ اہل البیت سے نقل کرتا، میں اگر کلینی کی کتاب سے، صدوق کی کتاب سے، توسی کی کتاب سے، مجلسی کی کتاب سے، شیخ عباس قمی کی کتاب، سید مرتضیٰ، سید رضی، علامہ ہلی، ان کے والد محترم محقق اول، محقق ثانی، شہید ثالث، خاص طور سے جو کتاب احقاق الحق اور ابطال الباطل پر جہانگیر نے جس سید بزرگوار کو شہید کیا، میں ان کی کتاب سے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کر سکتا ہوں. میں مکتبہ اہل البیت کے ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے وہ ساری کتابوں کے سلسلے میں اس کا پورا واقعہ ہے میرے ذہن میں محفوظ. میں اس کتاب کو لے کے آیا ہوں تاکہ میرے مومن کو پریشانی نہ ہو کہ میں اپنی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. تو آپ غور کیجئے گا، میں آپ کی خدمت میں عبارت پڑھ رہا ہوں. اب آپ اس پر بالکل پریشان نہ ہو جائے گا. فَأَتَى بِنَبِيزٍ، نبیز شراب کی دو قسمیں ہیں. ایک شراب ہے فقاع، توضیح المسائل کسی مرجع کی بھی اٹھا کے دیکھیے گا. فقاع اس شراب کو کہتے ہیں جو جو سے بنتی ہے. اس کا بالکل مسئلہ الگ ہے، چونکہ مکتبہ اہل البیت کے علاوہ اس شراب کو جائز سمجھتے ہیں اور خوب پیتے ہیں. فقاع جو کی شراب کو کہا جاتا ہے. اس لیے توضیح المسائل میں شراب کے باب نجاسات میں شراب نجاسات میں 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ فقاع کا بالکل الگ سے مسئلہ دیا. کیوں فقیہ نے ایسا کیا؟ وہ بھی شراب ہی تو ہے. وہ اس لیے کہ دوسرا مکتب اس کو حلال اور جائز سمجھتا ہے. نبیذ انگور کی شراب کو کہتے ہیں. نبیذ عربی میں انگور کی شراب کو کہتے ہیں. اب چونکہ اس روایت کی تصحیح اور اس کی تعویل کے لیے لغت کے ڈکشنری کے معنی ہی بدل کے اس کو جوس بنا دیا. جوس کو عصیر کہتے ہیں، عین سین یہ رے ہے، سات یہ رے، حسیر چٹائی کو کہتے ہیں. عصیر کہتے ہیں عین سے جوس کو. جوس کسی بھی چیز کا، یعنی جو جوس نکالتے ہیں اس کو. مگر کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ.
فقہا کے تمام فقہی مسائل میں دیکھیے گا نبیذ شراب اس شراب کو کہتے ہیں جو انگور سے بنتی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ فَأَتَى بِنَبِيذٍ محترم کے سامنے شراب لائی گئی فَشَرِبَهُ پی لیے. تو میرے مولا کے بارے میں اس خبیث نے کہا تھا کہ جن کی گٹی میں شراب بری ہوئی ہو کیسے، سورہ نساء کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کر کے اسرار رحمت نے وہ کیسے نہیں پیتے، یہ اس کا جملہ تھا. اب آئیے کس نے شراب پی؟ یہ کتاب. تو آپ فَأَتَى بِنَبِيذٍ شراب لائی گئی فَشَرِبَهُ پیا فَخَرَجَ مِن جَوْفِهِ پیتے ہی منہ سے قے کیا، منہ سے قے کیا. اب میں 1 2 3 4 5 میں آخری، یہ ابتدا ہے. انتہا یہ ہے کہ جب یہ گھر لے جائے گئے تو ان کے لیے حکیم بلایا گیا. حکیم کو جب بلایا تو حکیم نے زخم دیکھ کے کہا، صفحہ نمبر 455 ریاض النظرہ مصنف تبری، مشہور ترین تاریخ کا مصنف، تاریخ تبری کا مصنف، یہ ان کی کتاب ہے ریاض النظرہ. ٹھیک، صفحہ بتایا. کہتے ہیں کہ جب حکیم کو بلایا تو حکیم نے کہا میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے معلوم کروں کہ ان کی چھری انتڑیوں تک گئی ہے یا صرف کھال تک رہ گئی ہے، اس لیے آپ جو پسند کریں وہ پی لیں. تو محترم نے خود فرمائش کی مجھے نبیذ پسند ہے. میں تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، جو شخص زندگی میں توبہ کر کے شراب کو چھوڑ دیا ہو مرتے وقت کیسے پی رہا؟ مرتے وقت کیسے پی رہا؟ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور جلد دوم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیے شراب کی تفسیر محترم نے لکھا ہے کہ ساری 6 آیتیں جو قرآن میں شراب کے سلسلے میں آئی ہے، ساری آیتیں عمر کے بارے میں آئی. جب آخر میں سورہ مائدہ کی مسلسل 4 آیات نے کہا کہ ہوش میں آ جاؤ، بند کر دو، تب عمر نے کہا انتہینا بس اب ہم نے بند کر دیا. تب تک انہوں نے بند نہیں کیا. سورہ مائدہ قرآن کی آخری سورہ ہے. سرور کائنات کی وفات سے چند دن پہلے یہ تکمیل کو پہنچی. غدیر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ مائدہ قرآن کی آخری سورہ ہے، اگرچہ بعض اہل سنت کے نزدیک سورہ توبہ قرآن کی آخری سورہ. سورہ توبہ سن 9 ہجری کے شروع میں اتری ہے. سورہ مائدہ سن 10 ہجری میں اتری ہے، آخری سورہ ہے، فلسفہ فرائض پر مبنی ہے. تو اب جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جب سورہ مائدہ کی شراب نوشی کی حرمت کی آیت اتری تو اب محترم نے کہا انتہینا ٹھیک ہے، اب ہم رک گئے. تو اگر واقعاً رک گئے تھے تو یہ مرتے وقت کیوں پی رہے ہیں؟ اگر واقعاً رک گئے تھے تو مرتے وقت اب آگئے. جب حکیم نے ان سے کہا کہ آپ کیا پیئے گا، کہا نبیذ. جب نبیذ لائی گئی تو نبیذ کو اس قدر پیا کہ منہ سے بھی نکلا، منہ سے بھی شراب نکلی، یہاں سے بھی نکلی. جب منہ سے اور یہاں سے نکلی تب حکیم نے کہا نہیں اب کوئی علاج نہیں ہے چونکہ یہاں سے نکلی. جس کے منہ اور پیٹ سے شراب نکل کے مرے اس پر ملائکہ ماتم کریں. ہو سکتا ہے اس بات پر ماتم کرتے ہوں تو نے کم پی اور پی لیتا. جو شخص آئیے ایک بات. دوسری بات، جب مرنے کا وقت آیا یہی ریاض النظر ذکر سوال منہ الاستخلاف علیہم و اعتذار منہم فیہ. ان سے کہا کہ کسی کو آپ معین کریں. جب بالکل جان کندنی کا وقت آیا تڑپ رہے تھے، کہا اے کاش یہ ساری زمین سونے میں تبدیل ہو جاتی. صفحہ 456 ریاض النظر. کاش یہ ساری زمین سونے میں تبدیل ہو جاتی، میں راہ خدا میں دے دیتا کہ مجھے قبر کے عذاب سے نجات دے. تو جسے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہو
جسے پیغمبر خدا نے جنت کی بشارت دی ہو وہ قبر کے عذاب سے کیوں ڈر رہا؟ تو اب اسی کی وضاحت، اب آواز بلند صلوات بھیجیے، اسی روایت کی وضاحت، انہی روایات کی وجہ سے صالح الوردانی، جو کل تک میں آپ کی خدمت میں اس کتاب کے 2-3 صفحے عرض کیے تھے، اسی کی وضاحت میں ایک طویل جستجو اور تحقیق کے بعد، میری کل کی گفتگو سے متصل ایک طویل عرصے تک جستجو اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں غلط رہبری پیدا ہوئی، اور اسی غلط رہبری کی کوکھ سے ان تمام منصوبوں نے جنم لیا جنہوں نے حقیقی اسلام کا دمکتا ہوا چہرہ مس کر دیا اور نصوص کو امت سے مخفی کر دیا، جس کے نتیجے میں حق کی جگہ باطل نے لے لی اور صراط مستقیم کی جگہ گمراہی کے مختلف انحرافی راستوں نے لے لی۔ یہاں میں اس صفحے کو چونکہ گزشتہ گفتگو سے ملانے کی خاطر قرآن مجید کے متعلق اگر کوئی یہ کہہ دے قرآن موجود ہے قرآن کریم سے، تو اس کا جواب کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق کی کیفیت و ماہیت کیا ہے، اور کیا اسے قرآن مجید پہ منحصر کیا جا سکتا ہے؟ اگر رسول خدا کے بعد حق کو قرآن مجید پہ منحصر قرار دے تو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کہاں سے حاصل کرے؟ یہ آپ کل سن چکے۔ میری حیرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب میں نے کتب تفسیر پڑھا کہ فلاں یہ واقعاً عجیب ہے، یہ بہت عجیب ہے۔ اس نقطے پر میں 5 منٹ لوں گا۔ یہ درس ہے، یہ کربلا درس ہے، یہ درس ہے۔ آقا حسین سلام اللہ علیہ یہ جو 9 کے نیزے پر بازار شام میں جن آیات کی تلاوت کی ہے، سورہ کہف کی، کیوں تلاوت کر رہے ہیں حضرت؟ مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، سوچو میں کون ہوں، سوچو اسلام اور قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو آپ غور کیجئے اس بات پر۔ لکھتے ہیں میری حیرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب میں نے کتب تفسیر میں پڑھا کہ فلاں حکم کے متعلق اللہ نے جو آیت نازل کی تھی اسے اٹھا لیا۔ فلاں حکم سے متعلق جو آیت نازل کی تھی اسے اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو آیت نازل کی تھی اسے اٹھا لیا لیکن اس کے حکم کو باقی رکھا۔ آئے رجم، زانی کو، شادی شدہ زانی عورت یا مرد کو رجم کرنا، پتھر سے مارنا، سخت ترین سزا، ہم جس پرستی کی وہی سزا، سخت ترین سزا، درست۔ آئے رجم کہاں؟ کہتے ہیں آئے رجم تھی، حکم باقی ہے، آیت کو اٹھا لیا گیا۔ ٹھیک، آئیے، آیت باقی ہے، حکم اٹھا لیا گیا۔ سورہ نساء آئے متع فَمَنِ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مِنْهَا، اگر تم نے ٹمپریری شادی کی ہے تو جو طے کیا ہو وہ دو۔ کہتے نہیں، آیت تو موجود ہے مگر حکم اٹھا لیا گیا۔ تو کہتے مجھے حیرت ہے آیت کیوں موجود ہے جب حکم اٹھا لیا گیا، تو آیت کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں جب حکم اٹھا لیا گیا آیت کو کیوں نہیں اٹھا لیا گیا؟ اور قرآن کہتا ہے جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر دوسری آیت لاتے ہیں۔ صریح قرآن کی آیت ہے، مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے جب تک اس کی جگہ پر دوسری آیت کو نہ لائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا، ہاں بعض احکام ٹمپریری ہوتے ہیں، کیوں؟ ہر دین میں، ہر تربیت گاہ ہے، ہر مکتب میں، ہر آئین میں کچھ وقتی احکام ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ ابتدائی تربیت کے لیے، جب تربیت مکمل ہو تو وہ حکم ختم ہو جاتا ہے۔ درست اس طرح کے احکام موجود تھے، مگر وہ احکام جیسے سابقہ انبیاء کی تربیت چونکہ محدود تھی، ان کا دین، ان کے احکام محدود تھے۔ جب خاتم الانبیاء آئے تو ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ختم، اب صرف اسلام ہے۔ اسلام میں بھی ابتدائی طور پر مثلا مکے میں سرور کائنات نے صرف عقائد پر گفتگو کی، اعمال پر گفتگو نہیں کی۔ مدینے میں بھی ابتدا میں 2 رکعت نماز تھی، بعد میں ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4 ہو گئی۔
پھر دوبارہ حکم آیا سفر کی حالت میں قصر کا، تو چونکہ احکام میں ترمیم یعنی دین کے اکمال تک پہنچنے تک، کامل آئین کے نزول تک، یہ طریقہ ہر دنیا میں، دنیا کے ہر گوشے میں، ہر آئین میں خدائی دستور نے یہ بشر کو سکھایا، مگر اصول یہ ہے کہ جب کوئی آیت خدا اٹھا لیتا ہے تو آیت اور اس کا حکم دونوں اٹھا لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکم موجود ہے آیت اٹھا لی؟ میں کیسے پہچانوں گا حکم موجود ہے؟ جب آیت نہیں ہے تو میں اس حکم کو کیسے پہچانوں گا جب آیت ہی نہیں ہے؟ اور جب آیت موجود ہے حکم اٹھا لیا گیا، میں بیخوف ہوں آیت کی تلاوت کیے جا رہا ہوں جبکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسی حیرت میں ڈال دیا، یہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ آیت تو موجود ہے مگر اس آیت کا حکم ہٹا لیا گیا، جیسے آیہ متہ، جیسے یہ مثال میں نے دی، ہاں آپ کی سہولت کے لیے ایک صلوات بھیجوا رہا ہوں۔ انہوں نے صرف گفتگو یہ کی، شکریہ، انہوں نے گفتگو یہ کی، کہتے ہیں کہ اس نے اللہ نے جو آیت نازل کی تھی اسے اٹھا لیا لیکن اس کے حکم کو باقی رکھا۔ جب آیت اٹھا لیے تو آنے والے مسلمان کیسے سمجھیں گے حکم باقی ہے؟ انہیں کیا پتہ چلے گا حکم باقی ہے؟ اور وہ بھی قرآن سے ثابت کرے حکم ہے، جب قرآن میں حکم اٹھا لیا گیا، قرآن میں آیت اٹھا لی گئی تو میں کیسے ثابت کروں اس کو مسلمانوں کے لیے؟ کس عقل نے یہ کہا؟ تو اب آگے کہتے ہیں نتیجہ یہ بات مجھے انتہائی عجیب لگی کہ آیت منسوخ ہو چکی لیکن اس کا حکم باقی ہے، اور دوسری طرف سے آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا۔ اس نے مجھے اتنی حیرت میں ڈال دیا کہ کس طرح سے متضاد گفتگو کر رہے۔ قرآن مجید کے متعلق ان اختلافات کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان تمام مشکلات کے دور کرنے کے لیے ایک جامع شخصیت کی ضرورت ہے، ایک جامع شخصیت کی ضرورت ہے، اور وہ شخصیت خدا کے پسندیدہ رہبر ہی کی ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ وہ رہبر کون ہے اور اس نے اپنی رہبری کا اظہار کر کے حفاظت دین کا منصب کیوں نہیں سنبھالا؟ سابقہ امتوں میں یہ قانون الہی جاری رہا کہ جب وہ امت ارتداد کا شکار ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نئے نبی کو بھیج کر ان امتوں کی اصلاح کرتا تھا، اور رسول اکرم کے بعد چشم تاریخ نے اہل عرب کے ارتداد اور انحراف کا تو مشاہدہ کر لیا۔ اب اگر رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے نیا رسول بھیجتا، لیکن صورتحال مختلف تھی، رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب ادھر امت انحراف کا شکار ہو گئی تو اس صورت میں کیا ایسے رہبر کی ضرورت نہیں جو امت کو انحراف اور کج فکری سے محفوظ رکھے؟ اب اس کے بعد کہتے ہیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اپنی قوم سے جدا ہوئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے، 40 دن تک بھی قوم کو خالی نہیں چھوڑا، اور نہ کسی 10-20 صحابہ کو تربیت دے چکے تھے، جس سے کہتے 40 ہی تو دن ہے، تم نماز پڑھا لو میں آ جاتا ہوں۔ 40 دن کے لیے بھی غیر معصوم نے نبی کی جگہ نہیں لی، 40 دن کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ہاں صورتحال عجیب صورتحال بنی کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو 40 دن کے لیے بھی اپنی جگہ خالی چھوڑ کے کسی غیر معصوم کے حوالے کر کے نہ جائیں، تو کہتے ہیں ادھر عجیب صورتحال بنی کہ رسول خدا ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان کرتے ہیں مگر کسی کو اپنا جانشین نہیں بناتے، جبکہ آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی نہیں ہے۔ جب آپ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہمارے اس سوال کے جواب میں یہ کہا جائے کہ رسول اکرم نے لوگوں میں قرآن کو اپنا جانشین مقرر کیا، بس یہی، اب لے دے کے سارا اسی پر ہے، سارا اسی پر ہے، ضرورت نہیں تھی، قرآن موجود تھا۔ اس لیے کہ جس نے خاتم الانبیاء کی توہین کی تھی اس نے بھی قرآن ہی کو بہانہ بنایا تھا، حسبنا کتاب اللہ۔ اب یہ جواب دیں گے، یہی دلچسپ ترین اس کتاب کا جوہر ہے، یہی جواب دیں گے، کیا واقعاً قرآن کریم کافی ہے؟ تو کہتے ہیں میں مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، مسلمانوں کے اختلاف کا سبب قرآن تھا یا رہبر تھا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ مسلمانوں کے اختلاف کا سبب کہتے ہیں علاوہ ازیں خود جمع قرآن کے بعد کہتے ہیں تاریخ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، تاریخ نے اس سوال کا جواب کہ میں ایک عبارت، قرآن مجید بھی دوسری آسمانی کتابوں کی طرح سے ایک کتاب ہے، امت کے افراد اس سے روگردانی بھی کر سکتے ہیں، قرآن کتاب ہے۔ جب ایک شخص کتاب سے منہ موڑ لے،
کون ہے جو کتاب کی، کیا خود کتاب اس کو موڑ کے لے آئے گی یا کوئی ہو جو کتاب کی طرف لے آئے؟ کتاب ہے تو کتاب سے اگر منحرف ہو جائے تو کون ہے؟ کیا خود کتاب ہے جو اس کو منحرف ہونے سے بچائے یا کوئی شخص ہو جو قرآن سے منحرف ہونے سے اس کو بچائے؟ تو کہتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں کیا کتاب نہیں تھی؟ توریت تھی۔ جب توریت تھی تو موسیٰ توریت کو حوالے کر کے چلے جاتے، درست ہے توریت لینے کے لیے گئے تھے، جس وقت حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا اس وقت توریت لینے کے لیے گئے تھے، مگر جب وفات کا وقت آیا تو شمعون الصفا کو کیوں آپ نے اپنا نائب بنایا؟ امت کے حوالے کرتے یہ لو توریت مکمل ہو گئی ہے، میں پڑھا چکا ہوں، توریت پر عمل کر۔ حضرت شمعون کو کیوں اپنا نائب بنایا؟ ٹھیک، حضرت سلیمان، حضرت داؤد پر زبور اتری، حضرت سلیمان چلیے نبی تھے، پیغمبر تھے، حضرت داؤد کے بیٹے تھے، درست، مگر جب حضرت سلیمان کیوں مجمع عام میں حضرت آصف بن برخیہ کا تعارف کرا رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت تخت بلقیس کو ایک آن واحد میں 1600 میل سے ایک لمحے کے اندر کون ہے جو تخت بلقیس اور بلقیس کو لے کے آئے؟ تو کہتے ہیں جنات، سورہ نمل، جنات میں سے فقام عفریت من الجن، یہ سورہ نمل صحیح آیت، جنات میں سے عفریت اٹھا، اس نے کہا اے سلیمان تخت سے اٹھنے سے پہلے آپ مجھے حکم دیں، آپ کے تخت سے کھڑے ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، ایسی کیا بات ہے؟ تو فقام، انسانوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے صرف اشارہ تو کر دیجئے، یہ تو دیر کر رہا کہ آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے لا رہا، آپ کی آنکھ کھول کے بند کرنے سے پہلے لا دوں، ایسی کیا بات ہے؟ تو جب جیسے ہی حضرت سلیمان نے ابھی اشارہ بھی نہیں کیا، اس شخص نے، اس مرد نے، اس رجل نے یہ جملہ کہا، تخت اور بلقیس دونوں سامنے۔ تو اب پوچھتے ہیں لوگ، امام صادق سلام اللہ علیہ سے، یہ تو آیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیا اس جن کے پاس وہ علم تھا جو سلیمان کے پاس نہیں تھا؟ کیا اس انسان کے پاس وہ علم تھا جو پیغمبر خدا کے پاس نہیں تھا؟ تو امام ششم نے فرمایا نہیں، اس شخص کے پاس جو علم تھا وہ بھی اس نے سلیمان سے سیکھا تھا۔ سلیمان ابن داؤد چاہتے تھے کہ وہ نہ ہو اس کے نائب کے ساتھ جو خاتم الانبیاء کے نائب کے ساتھ ہوگا۔ سلیمان ابن داؤد چاہتے تھے جن و انس سب گواہ رہیں کہ نبی کا نائب کون ہوتا ہے، اس لیے آصف ابن برخیہ سے کہا، صرف آصف ابن برخیہ کا تعارف کرانا چاہتے تھے کہ نبی کا نائب ایسا ہوتا ہے، جو کمال نبی میں ہے وہ کمال نائب میں ہے، جو صفات نبی میں ہیں وہ صفات نائب میں ہیں۔ وہ صرف اپنے نائب کے تعارف کے لیے آصف ابن برخیہ سے کہا، ورنہ اس نے کہاں سے سیکھا تھا؟ اس نے بھی حضرت سلیمان سے سیکھا تھا۔ تو آصف ابن برخیہ کوئی کہہ دے نبی تھے یا صرف وصی و جانشین تھے؟ جب صرف وصی و جانشین تھے اور اس وقت آصف ابن برخیہ کے بجائے حضرت سلیمان کہہ دیتے، زبور بابا پر اتری تھی، میں اسی بابا زندگی پر حضرت داؤد اسی کو پڑھاتے رہے، میں اسی کو پڑھاتا رہا، اب تم سب تمہاری نسلیں پڑھ چکی ہیں، عمل کر لو، آصف ابن برخیہ کو نائب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یاد رکھیے کتاب بولتی نہیں ہے، جب تک بولتی ہوئی کتاب معاشرے میں نہ ہو، خاموش کتاب کسی کی ہدایت نہیں کر سکتی، خاموش کتاب آواز نہیں دیتی، ادھر کوئی ہوتا ہے جو کتاب کی طرف بلاتا۔ اب کہتے ہیں اچھا کوئی بھی حافظ قرآن بلا لے، کوئی بھی حافظ قرآن جس کو حفظ ہو وہ یہ کام کر لے تو کیا فرق پڑتا؟ بہت سے صحابہ کو جیسے ابھی کہا کہ کبھی سورہ یوسف کبھی سورہ نحل کی تلاوت کرتے تھے، قرآن حفظ تھا، اگرچہ اس پر میں اسی ریاض النظر سے ابھی گفتگو کا وقت گزر چکا، میں بتا سکتا ہوں کہ کتنی صورتیں محترم کو یاد تھی۔ زندگی گزر گئی، سورہ واقعہ میں ابا جو آیا ہے وہی نہیں سمجھے کہ ابا ان کے ابا ہیں یا اس کے کچھ اور معنی ہیں۔ ابا کے کیا معنی نہیں سمجھ پائے، اس کے کیا معنی ہیں؟ ابن، تو جو بہرحال میں پلٹ کے ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، بالکل سیدھی سی گفتگو، کہتے ہیں کہ ہاں تاریخ نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ مذکورہ ارتداد کی وجہ رہا